على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله العظيم. آمنت بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب کے لیے بہت خوشی کا مقام ہے کہ ملک نیپال کے اکلینی بازار میں جشن مولا کائنات کی سرپرستی، مولا کائنات کی اولاد باغ فاطمہ کے پھول، پیر طریقت رہبر شریعت، عالم باعمل حضرت علامہ شاہ سید اسد ربانی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، سجادہ نشین خانقاہ مسیح ملت و شہید ملت جبل پور مدھیہ پردیش، آج کے جشن کے وہ سرپرستی فرما رہے ہیں اور بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ نیپال گنج شہر کے تقریباً ہر کونے سے ہمارے ذمہ دار اور باوقار علماء کرام یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. پیکر خلوص و وفا حضرت علامہ الشاہ جمال احمد صاحب قبلہ قادری، ناظم تعلیمات و ناظم اعلیٰ غوثیہ مسجد نیپال گنج، حضرت علامہ شاہ غلام جبرائیل صاحب قبلہ، حضرت پیکر خلوص حضرت قاری عبدالقیوم صاحب قبلہ، اور نیپال گنج کی جامع مسجد کے خطیب و امام خطیب اہل سنت حضرت علامہ شریف القادری صاحب قبلہ، حضرت قاری عبدالکریم قادری صاحب، معروف سنخاں حضرت علی رضا نانپاروی صاحب اور تمام حضرات. آئیے حسن عقیدت اور حسن احترام کے ساتھ مل کر کے سبھی حضرات بابا سے بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری معلومات کے مطابق پہلی بار نیپال گنج میں جشن مولا کائنات کا انعقاد ہو رہا ہے. اس کے لیے میں عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا جناب برادر اصغر محمد آصف ربانی صاحب و محمد اشرف ربانی صاحب اور ان کے تمام متعلقین، برادران، دوستوں کو اور محبین کو. اللہ رب العزت جشن مولا کائنات میں شرکت کرنے والے ہر شخص کی بخشش فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار.
لا فتح الا علی کا مطلب ہوتا ہے علی کے سوا کوئی جوان ہی نہیں، اور لا سیف الا ذوالفقار کا مطلب ہوتا ہے ذوالفقار یعنی مولا علی کی تلوار کا نام تھا ذوالفقار۔ علی کی طرح کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ اور تلوار کیسے چلتی ہے، چاقو کیسے چلتا ہے، وہ میں خود رامپور کا رہنے والا ہوں حضرات۔ اور آپ محبین مولا علی کی زبان سے بار بار سن رہے نعرے حیدری حیدری حیدری۔ یہ حیدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ خیبر کے قلعے کو جب فتح کر رہے تھے مولا علی تو مرحب کے سامنے یہی رجز پڑھا تھا مولا علی نے، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ فاطمہ بنت اسد یعنی فاطمہ جو حضرت علی کی ماں ہے، ان کے باپ کا نام ہے اسد، اور اسد کے معنی بھی شیر ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کہتے ہیں شیر کو، اور کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کر وار کرنے والے کو۔ حیدر کرار کا مطلب ہو گیا پلٹ پلٹ کے دشمنان نبی پر وار کرنے والے اللہ کے شیر۔ اس شخصیت کا دیدار ذکر خیر کرنے آج ہم سب حاضر ہیں، سننے کے لیے حاضر ہیں، جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں بلکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، کہ منافق علی سے محبت نہیں کرے گا اور مومن علی سے دشمنی نہیں رکھے گا۔ منافق حضرت علی سے محبت نہ کرے گا اور مومن حضرت علی سے بغض نہ رکھے گا۔ صحابہ کہتے تھے کہ جب حضرت علی کے زمانے میں ہمیں یہ پرکھنا ہوتا تھا کہ کون منافق ہے کون مومن ہے تو اس کے سامنے حضرت علی کا ذکر کرتے تھے۔ اگر چہرے پر خوشیوں کے آثار تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے، اور چہرے پہ پانا بچ جاتے تھے ہم سمجھتے تھے یہ نبی کا دشمن ہے۔ حضرات کچھ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوں، اور اتفاق یہ ہے کہ میں نے نیپال گھر میں تقریباً کافی تقریریں کر دی، لیکن آج تک مجھے اہل بیت اور شان علی پر بولنے کا مجھے موقع نہیں مل پایا۔ اس کی وجہ میرا مزاج یہ ہے کہ میں جس موضوع پر تقریر کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں اسی کو مکمل کروں۔ تو آج بات مولا علی کی ہے۔ حضرات آپ غور فرمائیں، آپ نیپال میں پیدا ہوئے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ گھر اسی کا باغ بنتا ہے، اسی کی اولاد اچھی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں جب جب دنیا میں انقلابی اور تاریخی شخصیتوں نے جنم لیا ہے تو ان کے پیچھے ان کے بیک گراؤنڈ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں امام حسن حسین سے تو نام تو لیتے ہیں مگر کبھی ان کے بیک گراؤنڈ پر بھی غور کیا؟ مولا حسین اس شخصیت کا نام ہے جن کے باپ ولیوں کے سردار، جن کے بھائی جنتی جوانوں کے سردار، جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار، جن کے نانا سارے نبیوں سارے رسولوں کے سردار، تو جن کا باپ ولیوں کا سردار ہو، جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہو، جن کا بھائی جنتی جوانوں کا سردار ہو، جس کا نانا اس ساری کائنات کا سردار ہو، تو پھر اس گھر میں حسین نہ پیدا ہوں گے تو کون ہوگا؟ حسین نہ پیدا ہوں گے تو کون ہوگا؟ تو حضرات شخصیتوں نے جنم بہت لیے ہیں، آپ بھی پیدا ہوئے ہیں، میں بھی پیدا ہوا ہوں، اور ہر شخص کو اپنی
تھوڑا سا اس کا ایکو بند کریں گے، ایکو بند کرنا، ایکو بند کر کے اس کی تھوڑی آواز بڑھا دیں گے۔ حضرات پیدا آپ بھی ہوئے ہیں، پیدا میں بھی ہوا ہوں، آپ نیپال گنج کی سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں اور میں اتر پردیش کے رامپور بریلی شریف کے قریب میں وہاں پیدا ہوا ہوں۔ اگر نیپال گنج کا کوئی دہلی یا ممبئی چلا جائے تو وہ ممبئی میں جا کر سیٹ بنا، پیسہ ملا ممبئی سے، عزت ملی ممبئی سے، دولت ملی ممبئی سے، کاروبار فروغ پایا ممبئی میں۔ لیکن جب اس سے ممبئی میں پوچھا جائے گا اے سیٹ جی یہ تو بتائیے تم سیٹ بنے ہو ممبئی میں لیکن تمہاری جنم بھوم کہاں ہے، تو وہ کہیں گے جہاں تک بات میری جنم بھوم کی ہے تو نیپال گنج میں پیدا ہوا ہوں، میری جنم بھوم نیپال ہے۔ ہر شخص کو اپنی اپنی جنم بھوم پر ناز ہوتا ہے اور ناز کرنا بھی چاہیے، اور یار وہ آدمی ہی کیا ہے جو اپنی جنم بھوم پر ناز نہ کرتا ہو۔ حضرات آدمی کو اپنی جنم بھوم بہت اچھی لگتی ہے، جائے پیدائش بہت اچھی لگتی ہے۔ کوئی شخص نیپال گنج سے دبئی میں جا کر بس گیا، بہت وہاں سیٹ ہو گیا، لیکن جب اہل دبئی نے پوچھا کہ رہنے والے کہاں کے ہو، پیدا کہاں ہوئے ہو، تو وہ فخر سے کہیں گے، سینستان کے کہیں گے کہ نیپال گنج میری جنم بھوم ہے، نیپال گنج میری جائے پیدائش ہے، نیپال گنج میں میں پیدا ہوا ہوں۔ تو انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس پیدائش کی جگہ پر فخر کرتا ہے۔ ایک دن میں نے عالم تصور میں مولا کائنات سے پوچھا اے میرے علی آپ کی جنم بھوم کہاں ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں اسلامی اتحاد سے جواب لے لے، میں نے پوچھا اسلام مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ تو اسلامی تاریخ مجھے جواب دیتی ہے کہ مکے کی اونچی اونچی پہاڑیوں تھے، پہاڑیوں کے درمیان میں کعبہ شریف کے چاروں طرف کعبے کا لوگ طواف کر رہے تھے، مرد بھی طواف کر رہے تھے، عورتیں بھی طواف کر رہی تھی اور بچے بھی طواف کر رہے تھے۔ انہی طواف کرنے والوں میں فاطمہ بنت اسد بھی کعبہ شریف کا طواف کر رہی تھی، اور طواف کرتے کرتے دردے سے اٹھا، بچے کی پیدائش کا درد اٹھا، وہ بچہ جنے تو کہاں جنے تو اللہ کا کرم ہوا، کعبے کی دیواریں پھٹی اور فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہوئی اور ہم سب کے علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ اس بھری دنیا کے اندر وہ تنہا علی ہی ہیں جو کعبے میں پیدا ہوئے اور مسجد میں شہید ہوئے۔ اب قیامت تک کوئی ماں ایسی پیدا نہ ایسی نہیں ہوگی جس کا بیٹا کعبے میں پیدا ہو اور مسجد میں شہید ہو۔ اسی وجہ سے انہیں مولود کعبہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ پیچھے والے ذرا محبتوں کے ساتھ ساتھ دیں گے۔ آج اصلاح معاشرت تھوڑی دیر بعد میں کروں گا، بس فضائل منقبت علی پر گفتگو کروں گا کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ذکر علی کی عبادہ، حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئی اور حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ مطلب کہ بولے سبحان اللہ۔ حضرات پیدا تو ہو گئے، بڑی شہرت ہو گئی۔ ابھی انڈیا میں جب سن 2016 یا 17 میں جب نوٹ بندی ہوئی تھی تو لائن میں لگے ایک بچے کی پیدائش ہو گئی، ایک حاملہ عورت تھی، نوٹ بدلوانے کے لیے بینک گئی تھی، اسی لائن میں اس بچے کی پیدائش ہو گئی۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ نے اس کا نام ہی کیشیر رکھ دیا ہے اور اس کو بڑا سمان ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کیشیر صاحب ہیں۔ تو حضرات اس طرح جب بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو لوگوں کو شہرت مل ہی جاتی ہے۔ حضرات تو جو کعبے کے اندر علی پیدا ہوئے ہو ان کی شہرت کیوں نہ ہو؟ سبحان اللہ۔
پورے مکے میں پورے عرب میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ کعبے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بڑا خوش نصیب ہے، مگر لوگوں کے دلوں پر یہ بھی کھٹک تھی کہ کعبے کے اندر جو پیدا ہوا ہے بچہ، وہ علی جو کعبے کے اندر پیدا ہوا ہے وہ آنکھوں سے نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ حضرت علی نے پیدا ہونے کے بعد آنکھیں نہیں کھولی تھی، لوگوں کو یہ لگا کہ مولا علی نابینا ہو گئے ہیں، انہیں دکھ نہیں رہا ہے، بچہ معاذاللہ نابینا پیدا ہوا۔ یہ لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا، لوگوں کو یہ شبہ ہوا، تو اس کی اطلاع حضرت علی کو میرے نبی کو دی گئی، اور جب میرے نبی تشریف لائے تو میرے نبی نے علی کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے نہلایا، اس کے بعد لوگوں سے فرمایا، لوگوں علی کو پہلا حسن میں دے رہا ہوں اور مجھے آخری حسن میرا علی دے گا۔ علی کو پہلا حسن میں دے رہا ہوں، اس کے بعد مجھے آخری حسن علی دے گا۔ یہ کہہ کر کے میرے نبی نے اپنی زبان مبارک کا لعاب شریف مولا علی کی آنکھوں پر لگایا، اور جب نبی نے لعاب لگایا تو مولا علی کی آنکھیں کھلی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آنکھیں کھولنے کے بعد حضرات پیدا تو آپ بھی ہوئے ہیں، پیدا تو میں بھی ہوا ہوں، لیکن پیدا ہونے کے بعد کوئی دیوار ہاسپٹل کی دیوار دیکھتا ہے، کوئی اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا ہے، کوئی اپنے باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، کوئی اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتا ہے، کوئی نرس کا چہرہ دیکھتا ہے۔ تو دنیا کے سارے بچوں کا یہی حال ہے، مگر مولا علی دنیا میں وہ تنہا ایسی شخصیت ہے جو پیدا ہونے کے بعد اگر سب سے پہلے کسی کا چہرہ دیکھتے ہیں تو وہ میرے نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں سے ایک کو بند کر دو، آواز تیز کر دو۔ وہ تنہا علی ہی ہیں جنہوں نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اگر آنکھیں کھول کے کسی کو دیکھا ہے تو وہ میرے نبی کو دیکھا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جب علی جوان ہوئے، نبی پہ قربان ہوئے، تو آقا نے ایک دن پوچھا، علی جب تک میں نہیں آیا تھا تم نے آنکھیں کیوں نہ کھولی تھی؟ مولا علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری تمنا یہ تھی کہ جب میں سب سے پہلے آنکھیں کھولوں تو سب سے پہلے کچھ اور نہ دیکھوں، اپنے نبی کا چہرہ دیکھوں۔ تو سب سے پہلے آنکھیں کھول کے اگر کسی نے نبی کا چہرہ دیکھا تو اس ذات کا نام ہے مولا علی۔ اور جب کعبے میں پیدا ہوئے نا، اب ذرا کانٹیکٹ سمجھیں، کعبے میں پیدا ہوئے اور جب مکہ شریف فتح ہوا تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ اللہ کا حکم ہوا، صفائی ابھیان جاری کرو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، پتھروں کا گھر نہیں ہے۔ نبی کو حکم ہوا، یہ نکال کر کے باہر کرو۔ آقا نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ علی آ جاؤ، کیونکہ یہ جنم بھوم تمہاری ہے تو ذمہ داری تمہاری بھی ہے۔ آ جاؤ علی۔ میرے نبی نے اپنی چھڑی مبارک لی اور پھر کعبہ شریف کے اندر میرے نبی داخل ہوئے اور ایک ایک کر کے باہر نکالنا شروع کیا۔ ایک ایک کر کے باہر نکال رہے ہیں، اب کچھ اونچے رکھے ہوئے تھے۔ نبی نے فرمایا، علی اب تم آ جاؤ۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں گا؟ آقا فرماتے، اے علی یہ جو اوپر والے ہیں ان کو تم نکال کر کے باہر کر دو۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آقا فرماتے ہیں، میرا ہاتھ اوپر نہیں جا رہا ہے۔ ارے وہ ہاتھ جو اشارہ کرتے تو درخت توڑا توڑا ہے، وہ ہاتھ جو اشارہ کرتے تو جان کے تو ٹکڑے ہو جاتے۔ وہ ہاتھ ان اوپر والوں کو پتھروں کو بھی تو نیچے نکال کر کے باہر کر سکتا تھا، مگر میرے نبی نے ایسا نہ فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا، علی آ جاؤ اور اپنے نبی کے علی آ جاؤ اور ان کو تم نکال کر کے باہر کرو۔ تو حضرت علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں یہ ہمت کیسے کر سکوں گا، کیسے اتنی اوپر میرا ہاتھ جائے گا؟ آقا نے فرمایا، علی گھبراؤ مت،
آ جاؤ اپنے نبی کے کاندھے پر کھڑے ہو جاؤ اور نبی کے کاندھے پر کھڑے ہو کے یہ جو اوپر والے ہیں ان کو نکال کر کے باہر کر دو. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ جی حضرت. ایک ایک جملے پر توجہ. تو حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کیسے ہمت کر سکوں گا؟ یا رسول اللہ یہی کام آپ کا ہے نا، کاندھا علی کا ہو اور قدم نبی کا ہو تو یا رسول اللہ مزہ آ جائے گا. تو آقا فرماتے ہیں علی مانا تم شیر خدا ہو اگر اتنے بہادر بھی نہیں کہ بار نبوت برداشت کر سکو. علی جو میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کر لو. آ جاؤ میرے علی اور میرے کاندھے پر کھڑے ہو کے ان اوپر والے بتوں کو نکال کر کے باہر کرو. حضرات میرے نبی نے علی کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر کے دنیا کو یہ بتا دیا ہے میرے نبی چاہتے تو خود مولا کائنات کے ہاتھ پر آپ کے بازوؤں پر اپنا ہاتھ رکھتے اور مولا علی کے بازو اتنے مضبوط ہو جاتے کہ نبی خود چڑھتے اور خود نکال کر کے باہر کرتے. لیکن میرے نبی نے ایسا نہ کیا کیونکہ میرے نبی کو اپنے کاندھے پر علی کو